الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقون. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولدت وفيه أنزل علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما عرش اولا کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ. چہرہ تھا جن کا والضحیٰ بدر الدجا صدر العلا. دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ. خلق ان کا تھا بے بہا قرآن سارا ہے گواہ. ہر جگہ چرچا ہے جاں بجا حسنت جمیع خصالہ.
بندہ کرے گا ان کی صفت کیا جن پر زمانہ ہے فدا، اور جس کو خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ کاش میں سنگ دل تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا۔ تو چلا کرتا میرے پلکوں پر، تو چلا ہوتا میرے پلکوں پر، کاش میں تیرا رستہ ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے، لڑتا پھرتا ہوتا میں تیرے آدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے میں ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر پھر کبھی بن کے منگتا پھر رہا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے
میں ملا ہوتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے روتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں تیرے کوچے میں گھر لیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تو جو آتا میرے جنازے پر، اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، پھر تو کبھی تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، چھوڑ کر جنتے پلٹ آتا، چھوڑ کر جنتے پلٹ آتا، تو میری قبر پر، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے اے کاش تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پہ پڑا ہوتا، تیری دہلیز پہ پڑا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ تمام عبادتیں اس مالک کریم کے لیے ہے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، اور لاکھوں کروڑ انگنت سلام ان ہستیوں پر
جن کے وسیلے سے کریم خدا نے اس کائنات کو سجایا سنوارا ہے، اور جنہوں نے اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سامعین محترم، جہاں تک آواز جا رہی ہے، مسجد میں موجود سننے والے نمازی حضرات اور گھروں میں چوک و چوراہوں میں سننے والے نمازی حضرات اور گھروں میں باپردہ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے والی ہماری مائیں بہنیں، سبھی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ سمیت سبھی کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے جو موجود ہے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خصائص مصطفیٰ کے حضور علیہ السلام کی خاصیت کیا کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص و خاص اپنے محبوب کے ساتھ منسوب فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ، کریم خدا اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے اس عظمت والے قرآن میں رشتوں کی گنتی کروا کے مال و متاع، خرید و فروخت، اموال، یہ سارے کے سارے ذکر فرما کر فرمایا اگر ان کی محبت میرے محبوب محمد سے، میں خدا سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبت ان مال و متاع، ان اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، باپ داداؤں کی اور ماں بہنوں کی، اگر یہ محبت ان سے زیادہ ہو جائے، جہاد سے زیادہ ان کی محبت آ جائے، اگر حضور کی محبت سے زیادہ ان کی محبت دل میں سما جائے، مال و متاع کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے، بیوی بچوں کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے اور اولاد کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے، مال مویشی کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے، تو فرمایا یاد رکھ لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے جو شانیں، جو عظمتیں، جو مقام اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب محمد کو عطا فرمایا ہے، اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اس میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، یہ پہلی شان اور عظمت یہی موجود ہے اسی آیت کریمہ میں کہ کائنات کے سارے
لوگوں سے زیادہ محبت، کائنات کی ساری مخلوقات سے زیادہ محبت، کائنات کے سارے پھلوں سے زیادہ محبت، کائنات کے سارے رسیلے رس کی مٹھاس سے زیادہ محبت، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت میرے محمد سے ہونی چاہیے۔ اگر میرے محبوب محمد کی محبت میں کمی آ گئی، مال کی محبت، پھلوں کی محبت، جانوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، تمام رشتوں کی محبت میرے محبوب محمد کی محبت سے کم تر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر میرے محبوب محمد کی محبت سے زیادہ ان کی محبت بڑھ جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھو میرا عذاب ان قریب آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا میں ہدایت ایسے لوگوں کو نہیں دیتا جو ہدایت کے قابل ہی نہ رہے۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور سے پیار، حضور سے عشق، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ کو اور تمام مخلوقات کو حکم ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو وہ میرے محبوب محمد سے کرنا ہے۔ تو یہ خصائص یہ حضور علیہ السلام کی صفت میں سے ہے، یہ حضور کی خاصیت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خاص شان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نہیں فرمایا لوگوں میرے آدم سے محبت کرو، تمام کائنات سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ میرے آدم سے محبت کرو۔ فرمایا کریم خدا نے نہیں، فرمایا کریم خدا نے کہ تمام کائنات سے زیادہ محبت میرے شیش علیہ السلام سے کرو۔ فرمایا کریم خدا نے نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ وحدہ لا شریک نے کسی رسول پیغمبر کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت اس رسول، اس نبی، اس پیغمبر کے ساتھ کرو۔ فرمایا نہیں، جب ہستی امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی، نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آتی ہے تو کریم خدا فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم۔ فرمایا اب یہاں پر اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے ان سے کہ یہ میرے محمد سے، میرے محبوب سے، میرے حبیب سے یہ محبت کریں اور ہر چیز سے زیادہ محبت میرے محبوب سے کریں۔ یہ خاصیت ہے امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ہے خصائص مصطفیٰ۔ اگر حضور علیہ السلام کے خصائص کا ہم ذکر کریں خدا کی قسم اتنے اعلیٰ و افضل ہے، اتنے پیارے ہیں، اتنے حسین ہیں کہ ہم سنتے جائیں اور دل ایمان کے ساتھ منور ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا تو ہم نے سن لیا پہلی عظمت و شان کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی پیغمبر کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اس نبی سے کرو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے بنایا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تخلیق کے لحاظ سے، پیدا کرنے کے لحاظ سے ابھی آدم علیہ السلام موجود نہیں ہے، جنت جہنم موجود نہیں ہے، آسمان زمینیں موجود نہیں ہے، عرش لوح قلم کرسی موجود نہیں ہے،
کوئی چیز چرند پرند موجود نہیں ہے، کوئی آسمان کے اوپر چمکنے والے دمکنے والے ستارے چاند سورج موجود نہیں ہے، سیارے موجود نہیں ہے، کوئی حجر کوئی شجر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں ہے، ان کا ابھی گارا بھی تیار نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا ہے وہ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے آسمانوں کو بنایا ہوگا، میں سوچتا ہوں پہلے زمین کو بنایا ہوگا، سوچتا ہوں پہلے پانی کو پیدا فرمایا ہوگا، جنت کو بنایا ہوگا، جہنم کو بنایا ہوگا۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، اے جابر ایسی بات نہیں ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیکم من نوری۔ فرمایا اے جابر پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے تیرے محبوب محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ خصائص مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ خاصیت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہمارا موضوع یہی ہے، خصائص مصطفیٰ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، کائنات میں کریم خدا نے کسی کو نہیں عنایت فرمائی۔ اب تخلیق کے لحاظ سے دوسری بات ہو گئی، پہلی کہ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت میرے محبوب محمد سے کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا، یہ تیرے میرے لجپال نبی کے لیے فرمایا۔ دوسری خاصیت جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے میرے لجپال نبی کے نور کو بنایا۔ اب تیسری خاصیت کیا ہے، فرمایا سرکار دو عالم نبی مکرم شفیع معظم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ بننے میں سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا پہلے ہے، سجایا پہلے ہے، سنوارا پہلے ہے، اور اس کے چاہت کے محبت کے ڈھنگ کے پہلے بجائے ہیں، اور بھیجا سب سے آخر میں ہے۔ تمام نبیوں کے بعد لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، بنانے میں سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں۔ فرمایا اسی طرح جب ایک مکان بن جاتا ہے، ایک مکان تعمیر ہو جاتا ہے، اگر وہ سارا مکان بن جائے، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جائے، تو فرمایا ہر بندہ آنے والا وہ یہ نہیں کہے گا کہ کتنا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، کتنا پیارا بنا ہوا ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، جیسے کوئی آئے گا وہ آ کر یہی کہے گا کہ یار دیکھو اس کمرے کی، اس مکان کی یہ سامنے والی اینٹ لگی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، ساری عمارت ایک تیار ہوگی نبیوں رسولوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے رسول پیغمبر کو سب سے آخر میں بھیج کر پوری کی پوری عمارت کو چار چاند لگا دیے۔ فرمایا ہر بندہ آنے والا، قیامت تک آنے والا یہی کہے گا ہر نبی پیارا، ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، پر میرے نبی محمد کی کیا بات ہے۔ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر تشریف لے کر آئے، پر ہمارے نبی اگر تشریف نہ لاتے
تو ان کی نبوت، ان کی رسالت نامکمل رہتی۔ ان سارے نبیوں اور آج وہ رسولوں کی شان اور عظمت تب مکمل ہوتی ہے جب میرا تیرا لجپال نبی اس دنیا کائنات میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے، یہ خصائص مصطفیٰ میں ہے کہ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے عطا فرمایا ہے وہ تیرا میرا لجپال نبی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، فرشتوں اس کے لیے مٹی لائی گئی، فرمایا اس میں پانی ڈالا جائے، پانی ڈالا گیا، جب اسے گوندا گیا، بنایا گیا، فرمایا اب اسے جو ہے وہ اس طرح بناتے جاؤ۔ جب بناتے گئے، جب چہرے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اب میں خود سجاؤں گا، اور فرمایا اس میں نور محمدی کو رکھا۔ فرمایا یہ اعزاز آدم علیہ السلام کے لیے ہے، پر بنائے مٹی کے ساتھ گئے۔ فرمایا تیرے میرے لجپال نبی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور میں سے ایک نور کے حصے کو اپنے محبوب محمد کے لیے منتخب فرما دیا، جس میں وہ جو ہے وہ جابر والی روایت ہے کہ نورا نبی جی کا من نور ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور میں سے میں محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا یہ حضور علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آتے ہیں، یہ نور آدم علیہ السلام کی پشت سے چلتا ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک تک آتا ہے، تو فرمایا یہ نور پاکوں سے ہوتا ہوا پاکوں تک پہنچتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنا یہ نور جن نبیوں میں ہوتا ہوا آیا ہے، فرمایا سارے کے سارے پاک تھے، نکاح والے تھے، نکاح میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ تو فرمایا یہ بھی اعزاز، یہ جو خصوصیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے وہ اپنے لجپال نبی کو عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک نبی آئے اپنی اپنی شان عظمت مقام لے کر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں، میں نے تمہیں یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمایا، ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا، فرمایا اے موسیٰ اگر اس ڈنڈے سے تو باتیں کرنا چاہے گا تو یہ میرے سے باتیں کرے گا، اگر اسے تو زمین میں لگا دے گا اس کے اوپر پھل لگ جائے گا، اگر تو اسے فرعون کے سامنے، فرعون کے حواریوں کے سامنے ڈال دے گا تو یہ اژدہا بن جائے گا، اگر اسے تو دریائے نیل میں ڈال دے گا تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ واقعہ ثابت ہو جائے گا۔ فرمایا اگر تو اسے پتھر پر مارے گا تو 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اے میرے موسیٰ یہ تیرا معجزہ ہے، اس ڈنڈے میں سب کچھ میں نے رکھ دیا ہے، پر فرمایا یہ تیرے لیے ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ اسی طرح داؤد علیہ السلام ہے، فرمایا جب تیرے سے کوئی نبوت کی، رسالت کی دلیل مانگے، فرمایا لوہے کو پکڑنا ہے، اس کو موم میں خدا بنا دوں گا۔ اے داؤد یہ تیرا معجزہ ہے، اور فرمایا اے ابراہیم یہ تیرا معجزہ ہے کہ تو چھری چلاتا رہے گا اپنے بیٹے کی گردن پر نہیں چلے گی، میں نے آپ کو تیرے لیے گلزار بنا دینا ہے۔ فرمایا اے ابراہیم یہ تیرا معجزہ ہے۔ عیسیٰ یہ تیرا معجزہ ہے کہ اگر بغل میں ہاتھ ڈالے گا باہر نکالے گا نور کی لائٹیں چپکنے لگ جائیں گی، اگر تو جو ہے وہ نبینے کے جو ہے وہ آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دم کرے گا بینائی عطا کر دوں گا۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک
اللہ نے کسی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی پیغمبر کو 3 معجزے عطا کیے۔ تیرے میرے لجپال نبی کی خاصیت یہ ہے، تیرے میرے لجپال نبی کی شان یہ ہے، تیرے میرے لجپال نبی کے خصائص کبریٰ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب محمد، میں نے تجھے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں نے تجھے سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ اگر تو انگلی اٹھائے گا چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، اگر تو ہاتھ اٹھائے گا سورج کو واپس موڑ دوں گا، اگر تو ہاتھ کو کسی برتن میں ڈالے گا تو 5 دریا تیرے ہاتھ سے بہا دوں گا، 5 چشمے تیرے ہاتھ سے چلا دوں گا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک چند معجزے کسی پیغمبر کو ملے، پر یہ خاصیت تیرے میرے لجپال نبی کی ہے کہ سر مبارک کے بال سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ اگر حضور کے خون کی بات کرے تو وہ حضور کا خون بھی معجزہ، اگر حضور کے بول مبارک کی یعنی کہ پیشاب مبارک کی بات کرے تو حضور کا وہ بھی پاک اور وہ بھی معجزہ، اگر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے بال کی بات کریں تو وہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا بال بھی معجزہ، اگر حضور کے سر مبارک کے بال کی بات کریں تو حضور کے سر مبارک کے بال کی بھی معجزہ، اگر حضور کسی رومال کو تندوری کو ہاتھ لگا دے اور اسے جو ہے وہ آگ نہیں جلائے گی، یہ بھی حضور کا معجزہ۔ فرمایا اگر حضور کسی کی طرف نگاہ رحمت کر دے اللہ اس کے اوپر دنیا کی آگ بھی حرام فرما دیتا ہے، آخرت کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی تیرے میرے لجپال نبی کا معجزہ ہے، یہ خاصیت ہے، یہ خصائص مصطفیٰ ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کرام آئے، مختلف شانیں، مختلف مقام، مختلف انہیں عزتیں ملی ہیں۔ ہاں کسی نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، میری ماں کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ، یاد رکھ لو قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات آئے تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں بھی اعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا، نبوت کا تاج پہنا دیا۔ فرمایا یہ ساری بات ہے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے، 6 ماہ کا بچہ بولا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے۔ فرمایا یہ بھی شان اپنی جگہ ہے، پر فرمایا دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، مقام کو۔ فرمایا جب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں نا، آتے ہی آپ نے سجدہ بھی کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں، پاک دامنی کی، ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ فرمایا تیرا میرا لجپال نبی وہ ہے، محمد رسول اللہ وہ ہے، ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ بھی کیا ہے، آپ بولے بھی ہیں، آپ نے کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلندیوں والا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلندیوں والا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلندیوں والا ہے۔ اللہم، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اے الہ العالمین رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بھی معاف فرما دینا۔ فرمایا میرا نبی وہ ہے، جب پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے پاک دامنی کی گواہی دی، پر فرمایا میرا نبی وہ ہے، پیدا ہوئے زبان کے ساتھ بولے بھی ہیں، یہ کلام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے سنا بھی ہے۔ فرمایا اور حضور نے سجدہ بھی کیا ہے، جیسے سجدہ کرتے ہیں ہم، جیسے ہماری شریعت میں سجدہ موجود ہے۔ فرمایا حضور نے ایسا سجدہ بھی فرمایا ہے۔ جب حضور نے ایسا سجدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو امت محمدیہ کے لیے پاک فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
ماں کی پاک دامنی کے لیے آپ بولے، تیرا میرا لجپال نبی اپنی امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے بھی بولے، اور زمین کو اوپر سجدہ کر کے پوری روئے زمین کو بھی پاک فرما دیا۔ یہ شان تیرے میرے لجپال نبی کی ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بچے آئے، قیامت تک جتنے آئیں گے، فرمایا ان کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، خوراک کی نالی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا تیرا میرا لجپال نبی وہ ہے، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے تو آپ کی یہ ناف مبارک اللہ کے حکم سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ یہ خصوصیت کس کے لیے ہے؟ یہ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے تک پانی میں رہتا ہے، اس کے اعضاء، اس کا جسم، اس کی شکل، اس کی صورت، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں اس پانی میں ہوتا ہے۔ اگر پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیک ہو جائے تو بچے کا بچنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تیرے میرے لجپال نبی کی خاصیت ہے، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے کوئی پانی کا قطرہ نجس والا آپ کے جسم کے ساتھ موجود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا معطر، ایسا مطہر، ایسا پاک بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے پر اتنے پاکیزہ شفاف قطرے جو ہے وہ چمک رہے تھے، فرمایا جیسے کوئی بچہ اللہ کے حکم سے حوض کوثر سے جو ہے وہ غسل کر کے آ رہا ہوگا۔ فرمایا تیرے میرے لجپال نبی کو غسل دینے کے لیے کوئی دائی آگے نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ السلام کو غسل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت کے ساتھ ہوا تھا۔ فرمایا آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا خطرہ کیا جاتا ہے، سنتے اس کو بٹھایا جاتا ہے، یہ سنتے بٹھانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا تیرے میرے لجپال نبی کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کائنات کا کوئی بندہ، کوئی نائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم حضور علیہ السلام کا دادا عبد المطلب، حضور علیہ السلام کا چچا حضرت امیر حمزہ، دیگر کوئی بڑے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کو خطرہ ہم نے دیا ہے، ہم نے سنتے بٹھایا ہے، نہیں۔ فرمایا یہ شان، یہ مقام، یہ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کا خطرہ بھی ہوا تھا۔ کائنات میں کسی کو حضور علیہ السلام کی شرم کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام تیرے میرے لجپال نبی کا ہے۔ بات کرتے چلے تو حضور علیہ السلام آپ جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ جھولے میں دائیں آ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف ایک نہیں ان گنت دائیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دائیوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، حقیقت یہ ہے، دل یہ کہتا ہے، عشق یہ کہتا ہے، اور لکھتی، بولتی، پڑھتی یہ کتابیں کہتی ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، جب کوئی دائی آتی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک بدل لیتے تھے، وہ چلی جاتی تھی، ایک نہیں ان گنت آئی۔ جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ کا نمبر آتا ہے، جب آپ قریب آتی ہیں، جب آپ 14ویں کے چاند کو دیکھتی ہیں تو حضور علیہ السلام اماں حلیمہ سعدیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بازوؤں کو اس حلیمہ سعدیہ کی طرف بڑھا لیتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیتی ہیں اور اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ خاص حضور کی ذات کے لیے ہے کہ حضور وہاں پیغورے میں، آپ وہاں پر یہ جانتے ہیں
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کا دودھ میں محمد نے پینا ہے، جس کا انتخاب اللہ نے میں محمد کے لیے کیا ہے، وہ مکے کی ہو یا طائف کی ہو یا کسی جگہ کی رہنے والی دائیں ہو، نہیں، جس کا انتخاب اللہ نے میں محمد کے لیے کیا ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ پتہ چلتا ہے تیرا میرا لجپال نبی 2 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا انتخاب کس کے ساتھ ہے، آپ اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے لجپال نبی کی خاصیت ہے، یہ ہے خصائص مصطفیٰ۔ فرمایا اسی طرح حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو دودھ پلاتی ہے، بائیں طرف سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیتا ہے اور دائیں طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ ایک دم جو ہے دائیں طرف سے حضور علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی دودھ پی لیں تاکہ ان کی بھوک اور ختم ہو جائے۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، جب حضور کو اماں حلیمہ سعدیہ نے اپنے دوسرے بائیں طرف دودھ پلانے کی کوشش کی اور حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور والضحا والا چہرہ حضور نے پھیر لیا، گویا کہ آپ اپنی زبان حال سے بتا رہے ہیں اے اماں حلیمہ سعدیہ، میں محمد کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، میں محمد کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج، رسالت کا تاج، ختم نبوت کا سہرا سجا کر بھیجا ہے۔ میں نے تو قیامت تک بھائیوں کی وراثت کو بیان کرنا ہے، میں نے تو قیامت تک قانون بنا کے جانا ہے کہ بھائی بھائی کا حق نہ کھائے، تو میں محمد بچپن میں ہی کیوں اپنے بھائی کا حق، اپنے بھائی کا دودھ میں محمد پیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے کہ آپ نے اپنے اس بچپن حالت میں بھی اماں حلیمہ سعدیہ کا دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ فرمایا یہ میرے بھائی کا حق ہے، جو میرا رضائی بھائی ہے یہ حق اس کا ہے، یہ بائیں طرف سے وہ دودھ پیے گا۔ فرمایا قیامت تک آنے والے سبھی کو، اپنے غلاموں کو حضور نے دست دے دیا کہ اے میرے غلاموں دیکھو میں محمد کی سیرت پر تم نے چلنا ہے۔ اللہ نے فرمانا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں میرے محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے بچپن میں اپنے بھائی کے حق کا دودھ نہ پی کر بتا دیا ہے کہ قیامت تک جو میرا غلام ہوگا، جو میرا امتی ہوگا، میرے سے عشق کرنے والا ہوگا، میری محبت کا دم بھرنے والا ہوگا، میرا میلاد منانے والا ہوگا، میرے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا، وہ یاد رکھ لے جب میں محمد اپنے بھائی کا دودھ نہیں پی رہا، وہ میرا غلام زندگی میں اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنے جو ہے وہ باپ کا، اپنے کسی عزیز کا بھی حق نہیں کھائے گا۔ اگر وہ کھاتا ہے تو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کا حق کھاتا ہے، کھا کر بلاتا ہے، بہن کا حق کھا کر بلاتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو وہ کھوکھلا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حضور سے محبت کرنے والا بنائے۔ یہ خصائص مصطفیٰ ہیں، اللہ ان سے بھی پیار اور محبت کرنے والا بنائے۔